بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حالیہ حملے کا جواب دینے سے دوستو ایران کو روکنے کے لیے چائنا سے کہا ہے کہ ایران کو ایسا کرنے سے روکنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ اس سلسلے میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اپنے چینی ہم منصب سے فون پر بات کی اور چائنا کو کردار ادا کرنے کے لیے کہا کہ ایران اسرائیل پر حملہ نہ کرے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ اینٹونی بلنکن نے چائنا، ترکیہ اور بعض یورپی ہم منصبوں کے ساتھ فون پر بات کی ہے تاکہ یہ واضح کر دیا جائے کہ کشیدگی کسی کے فائدے میں نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام ملک ایران پر زور دیں کہ ایران کشیدگی کو نہ بڑھائے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اسرائیلی وزیر دفاع سے بھی فون پر بات کی ہے اور انہیں یقین دلایا ہے کہ خطرے کی صورتحال میں امریکہ پوری طرح اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ ایران کی قیادت نے دمشق میں قونصل خانے پر اسرائیلی حملے کے بعد دھمکی دی ہے کہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے اور اسرائیل کو اس کی سزا ضرور ملے گی، جبکہ صدر جو بائیڈن نے بھی واضح اور دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ نیتن یاہو کی غزہ میں جنگی پالیسی کے خلاف ہونے کے باوجود اسرائیلی سلامتی کے لیے امریکہ کی حمایت پر مبنی پالیسی اٹوٹ اور آہن پوش رہی ہے اور آئندہ بھی آہن پوش رہے گی۔ امریکہ کھلے عام دوستو بار بار چائنا سے کہہ چکا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ کے امن کے کیے گئے زیادہ بہتر کردار ادا کرے۔ اس سلسلے میں حماس کے حامی ایران پر دباؤ ڈالے کہ وہ اسرائیل پر حملہ کرنے سے باز رہے، جس کے جواب میں چائنا نے امریکہ پر تنقید کی ہے کہ امریکہ اسرائیل کے حق میں بہت زیادہ تعصب رکھتا ہے۔ امریکہ نے ایک بار پھر ایران پر واضح کیا ہے کہ امریکہ شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر ہوئے حملے میں ملوث نہیں ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ تنازع مزید پھیلے۔ ایران دمشق میں حملے کو تنازع بڑھانے یا امریکی تنصیبات حملے کے بہانے کے طور پر استعمال نہ کرے۔ دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر حملے کے بعد سے علاقے میں امریکی اور اسرائیلی فورسز ہائی الرٹ پر ہیں۔ ایران کی جانب سے حملے کے خدشے پر امریکہ نے اسرائیل میں موجود اپنے شہریوں کی نقل و حرکت محدود کر دی ہے۔ امریکہ نے اسرائیل میں اپنے سفارتکاروں کی نقل و حرکت پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکیوں کو اسرائیل اور یروشلم سے باہر ذاتی سفر سے تاحکم ثانی روک دیا گیا ہے۔ روس نے بھی دوستو اپنے شہریوں کو اسرائیل، لبنان اور ملحقہ علاقوں کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ لگتا ہے کہ ماحول بہت ہی خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کے خدشے پر امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل ایر کوریلا اسرائیل پہنچ گئے ہیں۔ امریکی میڈیا نے گزشتہ روز دعویٰ کیا تھا کہ ایران حزب اللہ یا حوثی اسرائیل پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ بلومبرگ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران حزب اللہ یا حوثیوں کے حملے میں اسرائیلی فوجی یا حکومتی اہداف نشانہ بن سکتے ہیں۔ ڈرونز کے جھنڈ بھی اسرائیل پر حملے میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس حوالے سے عید کے روز بھی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل کو دھمکی دی تھی۔ آیت اللہ خامنائی نے نماز عید پر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ شیطانی حکومت اسرائیل نے ایرانی سفارت خانے پر حملہ کر کے غلطی کی ہے، اس کی اسرائیل کو سزا ضرور ملنی چاہیے اور ملے گی۔ انڈیا میں پارلیمانی انتخابات 2024 کو لے کر دوستو لیڈران ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں۔ ادھر عید کے موقع پر کانگریس رہنما عمران مسعود نے جلسہ عام سے کہا کہ انصاف داؤ پر لگا ہوا ہے، پورا ہندوستان اس کے اندر ہے، اس کے اندر نہ ہندو ہے نہ مسلمان۔ ان کا کہنا تھا کہ کانگریس ہندوستان کی بات کرتی ہے، کانگریس ہندوؤں اور مسلمانوں کی بات نہیں کرتی۔ بی جے پی کو نشانہ بناتے ہوئے عمران مسعود نے کہا کہ آپ کی انا توڑنے کا کام صرف رام ہی کریں گے۔ آپ بھگوان رام کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو لے کر آئے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔
ان کا کہنا تھا کہ آپ ان لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں جو ہر معاملے پر ہندوؤں اور مسلمانوں کی بات کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں ہندوستان میں اتنے مسلمان ہیں کہ آپ انہیں چھو بھی نہیں سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی دوسری بڑی آبادی یہاں ہندوستان میں رہتی ہے۔ پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر غیر ملکی عناصر پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کے خلاف جنگ لڑنے میں قوم اپنا کردار ادا کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے جوان وطن عزیز کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں کیونکہ قوم کی خوشیاں پاک فوج کی قربانیوں سے وابستہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاک آرمی کے محافظ سیاچن کے برف پوش پہاڑوں سے لے کر بلوچستان کی سنگلاخ چٹانوں تک، سندھ کے تپتے صحراؤں سے لے کر وزیرستان کے پہاڑوں تک اپنی عید کی خوشیاں سرحدوں کی حفاظت کے لیے قربان کرتے ہیں۔ اس دوران پاک فوج کے ایک جوان کا کہنا تھا کہ میری طرف سے میرے گھر والوں اور پورے پاکستان کو عید الفطر مبارک ہو۔ گھر والوں کی یاد کے باوجود یہاں عید الفطر گزارنے پر میں اچھا محسوس کر رہا ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس ملک کی حفاظت کرنے کا موقع دیا۔ پاکستانی فوج کے جوانوں کا مزید کہنا تھا کہ عید میں اپنی اہلیاں اور گھر والوں کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے لیکن ملک اور قوم کی خاطر کچھ بھی قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اس موقع پر پاکستانی فوج کے جوانوں نے بھی قوم سے اپیل کی کہ کہا کہ آج کل سوشل میڈیا پر غیر ملکی عناصر اور لوکل عناصر پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کے خلاف جنگ لڑنے میں قوم اپنا کردار ادا کرے۔ امریکہ کی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے کم و بیش 92 ممالک میں آئی فون استعمال کرنے والوں کو خبردار کیا ہے کہ ان کے فون پر حملہ ہو سکتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ایپل نے 2021 سے اب تک 150 سے زائد ممالک میں آئی فون یوزر کو متعدد موقع پر حملوں سے خبردار کیا ہے۔ حملے کے خدشے کی صورت میں ایپل کی طرف سے 2 طریقوں سے ای میل بھیجی جاتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب کوئی یوزر اپنے پیج پر لاگ ان کرے تو اوپر کونے میں آئیکن دکھائی دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ ای میل آئی ڈی اور فون نمبر پر الرٹ بھیجنے کا ہے۔ فلسطینی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اپنے بیٹوں کو اسرائیلی بمباری میں نشانہ بنا کر شہید کیے جانے کے باوجود کہا ہے کہ فلسطینی عوام کے مفادات ہر چیز پر اب بھی مقدم رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اب بھی ایک معاہدے کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن قابض اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسے ہمارے مطالبات سے گریز کرتے ہوئے جنگ بندی سے فرار کا موقع مل جائے گا۔ اپنے بیٹوں کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ تنظیم حماس کے جنگجو گروپ کا حصہ نہیں تھے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ یہود دشمنی اور مسلم مخالفت امریکہ سمیت دنیا بھر میں بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے مابین جاری تنازع عالمی سطح پر نفرت میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف باعث تشویش ہے بلکہ یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ امریکہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ امریکہ نے اعتراف کیا ہے کہ امریکہ سمیت دنیا بھر میں یہود دشمنی اور مسلم مخالفت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے امریکہ فکر مند ہے اور اسرائیل فلسطین تنازع کے جلد از جلد خاتمے سمیت اس مسئلے کے دیرپا حل کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس تنازع کا حل نکالنا مسلمانوں، یہود، مسیحیوں، اسرائیلیوں سمیت خطے کے دیگر ممالک کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ فلسطین کے ساتھ مفاہمت کے لیے راہ نکالنا خود اسرائیل کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کا 2 ریاستی حل بظاہر مشکل نظر آتا ہے لیکن آگے بڑھنے کا اس کے سوا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا اور امریکہ اس کے لیے کوشش جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل میں شدید گرمی کے باعث لاکھوں بچوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ نے گرمی سے متاثرہ ممالک کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کی انتظامیہ کو بچوں سمیت کمزور یا بزرگوں کے لیے احتیاطی تدابیر پر مشتمل حکمت عملی اپنانے کا مشورہ دیا ہے۔
دوستو، یاد رہے کہ موسم کا جائزہ لینے والے عالمی اداروں نے خبردار کر دیا ہے کہ گرین ہاؤس گیسوں کے بڑھتے ہوئے اخراج کے باعث 2024 ریکارڈ کے لحاظ سے گرم ترین سال ہو سکتا ہے۔ بچوں اور بزرگوں کو بیماریوں اور موت کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ خطے کے متعدد ممالک اس وقت موسم گرما کی گرمی سے تپ رہے ہیں۔ درجہ حرارت ریکارڈ سطح کے قریب پہنچ چکا ہے، کیونکہ ابھی سے درجہ حرارت 40 ڈگری کے قریب پہنچ چکا ہے۔ مقامی سطح پر موسم کی پیشگوئی کرنے والے اداروں اور ماہرین نے آئندہ ہفتوں میں گرمی میں تیزی سے اضافے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کی دھمکی کے بعد کہا ہے کہ ہم غزہ کے علاوہ دیگر خطوں میں بھی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان دوستو ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب ایران نے اسرائیل پر حملے کی دھمکی دے رکھی ہے، جبکہ دوسری طرف دوستو یاد رہے کہ امریکہ نے ایرانی دھمکی کے بعد واضح موقف اختیار کر لیا ہے کہ ایران کی جانب سے حملے کی صورت میں امریکہ اسرائیل کا مکمل ساتھ دے گا۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ جس کسی نے ہم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کو جواب ملے گا۔ ہم اسرائیل کی سیکیورٹی ضروریات کے لیے تمام تر جنگی انتظامات کر رہے ہیں اور یہ دفاعی اور جارحیت نوعیت کے ہیں۔ حال ہی میں ہوئی ایک تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پوری دنیا میں زیر زمین میٹھے پانی کے قدرتی ذخائر سکڑ رہے ہیں اور پچھلی 2 دہائیوں میں اس عمل میں تیزی آ چکی ہے۔ سائنسی میگزین نیچر میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ انسان زمین کے اندر سے پانی اس تیزی سے نکال رہا ہے کہ بارش اسے دوبارہ بھرنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی بھی زیر زمین پانی کے ذخیروں اور جھیلوں کو بھرنے کے عمل کو سست کر رہی ہے۔ ان آبی ذخائر میں سے 12% ذخیروں میں پانی کی سطح ہر سال 1.6 فٹ سے زیادہ گر رہی ہے۔ دنیا کے کچھ خشک ترین علاقوں میں شامل چلی، ایران اور مغربی امریکہ شامل ہیں۔ ویتنام کی ایک عدالت نے ریئل اسٹیٹ ٹائکون ٹرونگ مائی لین کو $12 ارب کے فراڈ کیس میں ملوث ہونے پر دوستو اسے موت کی سزا سنا دی ہے۔ 67 سالہ ارب پتی خاتون کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب اسے 2022 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اسے سرکاری اہلکاروں کو رشوت دینے اور بینک قرض دینے کے قوانین کی خلاف ورزی کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ملزمہ کو غبن کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی تھی، جبکہ عدالت نے اسے دیگر الزامات میں 20 سال قید کی سزا بھی سنائی ہے۔ اس پر بینکنگ قوانین کی خلاف ورزی اور رشوت کی پیشکش کے الزامات ہیں۔ مقدمے کے اختتام پر جیسے ہی فیصلہ پڑا گیا، ویتنامی ارب پتی خاتون ججوں کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ عدالت نے ویتنامی خاتون سے تقریباً 674 ٹریلین ڈونگ یعنی $27 بلین معاوضہ ادا کرنے کو کہا ہے، جو کہ $12 بلین سے 2 گنا ہے، جس میں اسے سائیگون کمرشل بینک کو دھوکہ دینے کی سزا سنائی گئی۔ اس خاتون کے شوہر کو بینکنگ قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر 9 سال کی قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ اس کی بھانجی کو اثاثوں میں غبن کا جرم ثابت ہونے پر 17 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ بدعنوانی کے لیے دوستو آخری مرتبہ موت کی سزا سن 2013 میں دی گئی تھی، جب ویتنام نیشنل شپنگ کمپنی کے 2 سابق ایگزیکٹو کو غبن کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی۔ اسپین اور پرتگال کے سائنسدانوں نے آم کے پتے استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا پلاسٹک تیار کر لیا ہے جو غذا کو الٹرا وائلٹ شعاؤں اور جراثیم سے بچا کر لمبے عرصے تک محفوظ رکھتا ہے۔ یہ پلاسٹک 250 ڈگری سینٹی گریڈ جتنی گرمی بھی برداشت کر سکتا ہے۔ آن لائن ریسرچ جرنل فوڈ ہائیڈروکولائڈز کے تازہ شمارے میں شائع شدہ رپورٹ کے مطابق اس منفرد پلاسٹک میں آم کے پتوں سے حاصل شدہ اجزاء کے علاوہ کاغذ کی تیاری سے بچ رہنے والے مادے بھی شامل ہیں۔ ان دونوں اجزاء کے ملاپ سے تیار ہونے والا پلاسٹک بائیو ایکٹیو ہے، یعنی زندگی سے متعلق کچھ مخصوص کیمیکل ری ایکشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
جب کھانے پینے کی کسی چیز مثلاً پھل، سبزی، گوشت یا تیار کھانے کو اس پلاسٹک میں لپیٹا جاتا ہے تو اپنی انہی بائیو ایکٹیو خصوصیات کی بدولت یہ غذا پر حملہ آور جرثوموں کو ناکارہ بنانے کے ساتھ ساتھ نقصان دہ الٹرا وائلٹ شعاؤں کو بھی اپنے اندر سے گزرنے نہیں دیتا۔ ابتدائی تجربات میں اس پلاسٹک کو فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے بننے والے 2 اہم جرثوموں سے غذائی تحفظ کے لیے کامیابی سے آزمایا جا چکا ہے۔ انہی تجربات میں اس پلاسٹک نے اپنے اندر سے الٹرا وائلٹ شعاؤں کو بھی گزرنے نہیں دیا جو بصورت دیگر کھانے پینے کی چیزوں میں گلنے سڑنے کے عمل کو تیز کر دیتی ہیں۔ اسے تیار کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پلاسٹک کے استعمال سے غذا کو طویل عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے کیمیائی مادوں کی ضرورت بھی نہیں رہے گی جو انسانی صحت پر منفی اثرات بھی مرتب کرتے ہیں۔ روزانہ کشمش کھانے سے جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے جان کر آپ اسے شاید سونے کے بھاؤ خرید کر بھی کھایا کریں گے۔ صحت کے امور سے متعلق معروف ویب سائٹ گولڈ سکائی نے کشمش کے حیران کن فوائد بیان کیے ہیں جو لندن کے طبی ماہرین کی تحقیق کا نتیجہ ہیں۔ اس تحقیق کے مطابق کشمش انسان کی جلد کو بڑھاپے اور بڑھتی عمر کے ظاہری اثرات سے بچاتی ہے۔ پابندی کے ساتھ کشمش کھانے سے انسانی جسم میں دوران خون کا نظام بہتر ہوتا ہے۔ صحت مند دانتوں کے واسطے باقاعدگی سے کشمش کھانے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ کشمش میں ایک ایسا کیمیائی نباتیاتی مواد پایا جاتا ہے جو ہماری جلد کو انتہائی تیز دھوپ کے نقصان اور اس کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ کالی کشمش کو پابندی کے ساتھ کھانا قبل از وقت سفید بالوں کے نمودار ہونے کو روکتا ہے۔ یہ وٹامن سی اور فولاد سے بھرپور ہونے کے سبب معدنیات کے جذب ہونے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، لہذا خوبصورت اور چمکدار بالوں کے حصول کے واسطے پابندی کے ساتھ کشمش کھانے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔